اور عزیزان محترم، ان کی ذات کا ایک عجیب اثر میں نے نوٹ کیا. مجھے الحمدللہ طالب علم بنے میں بہت مدت ہو گئی، تقریباً 35 سال ہو گئے. اس 35 سال میں ایک بات عجیب نوٹ کرتا ہوں، وہ یہ کہ بیوی کے نام میں عجیب ہی اثر ہے. اگر ہم کہیں اور ہوں، کسی معصوم کی فضائل کو بیان کریں تو لوگ تعریف کرتے ہیں. بیوی کی ذات ایک اتنی عجیب ذات ہے کہ ان کے فضائل کو بھی بیان کرو تو لوگوں کے اوپر گریہ آنے لگتا. نہیں معلوم کیوں ایسا، شاید کوئی غم ہے جو بیوی کی ذات کے اندر ہے، اور شدت کا کوئی غم. اللہ کے نبی کو بھی شاید اس بات کا احساس تھا، شاید نہیں بلکہ یقیناً تھا. ایک روایت بیان کرتی ہے 6 مہینے تک، ایک روایت بیان کرتی ہے 8 مہینے تک اللہ کے نبی بی بی کے دروازے کے سامنے ہر روز صبح کھڑے ہو جاتے تھے اور فرماتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ. اللہ کے نبی یہ کام کرتے تھے. ہمیں بس روایات میں جو بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی کو کہیں سفر پہ جانا ہوتا تھا تو سب کو خدا حافظ کہتے ہوئے سب سے آخر میں بی بی سیدہ کے گھر پر آتے تھے، ان کو خدا حافظ کہتے تھے. اور جب کہیں سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے بی بی سیدہ کے گھر پہ جاتے تھے اور ان سے جا کے ملا کرتے تھے. تو لوگوں نے دنیا کے اندر یہ دیکھا تھا، ان کو نہیں پتا تھا کہ فوت ہونے کے بعد بھی یہی ہوگا. یہ تو دنیا میں دیکھا تھا نا لوگوں نے کہ بھئی وہ سفر پہ جاتے تھے تو سب سے پہلے مشتاق ہوتے تھے کہ سیدہ کی زیارت کریں، جا کے دیکھیں انہیں. اب یہ نہیں پتا تھا کہ جب وہ فوت ہونے لگیں گے تب بھی یہ خبر دے کر جائیں گے کہ سب سے پہلے جس نے مجھ سے ملحق ہونا ہے وہ سیدہ کی ذات. اب انسان پریشان ہوتا ہے کہ سیدہ کا سن مبارک تو ایسا نہیں تھا کہ بھئی کوئی سن زیادہ ہو انسان کا تو وہ سوچے کہ یہ دنیا سے رخصت ہو. لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ دنیا کچھ ایسا کرے گی کہ وہ جوانی کی عمر میں ضعیفہ ہو جائیں گی. یہ ہو گیا. یہ بی بی کی ذات پہ صدمے ٹوٹے ایسے، اور ان کو مشہور و معروف جملہ کوئی کیسے چھپا سکتا ہے، کوئی کیسے انکار کر سکتا ہے کہ فرمایا مجھ پر وہ غم ٹوٹے اگر دنوں پر ٹوٹتے تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے. اب انسان بہت پریشان ہوتا ہے، بعض اوقات بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے. کسی دوسرے دین میں جائیں، کسی دوسرے فکر میں جائیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس دین سے، اس مذہب سے منسوب نبی کی کوئی اولاد ہو، نبی کی کوئی مختصر سی بھی چیز ہو تو اس کا بہت احترام ہے، بہت احترام ہے عزیزان محترم. لیکن ساری دنیا کو اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا کہ سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کیا مانگ رہی تھیں. آج پوری دنیا کے سامنے میں ایک سوال اگر اٹھاؤں، کبھی ہوتا تھا جب ساری دنیا کے لیڈر جمع ہوتے تھے، لیڈرز جو ملکوں کے ہیں یہ کوئی اچھے لوگ نہیں ہوتے ہیں، ان میں بہت سارے ظالم ہوتے ہیں. لیکن اگر ان ظالموں کے سامنے بھی میں ایک سوال رکھوں اور ان سے کہوں کہ اگر تم سے ایک گاؤں کی زمین سیدہ مانگے تو دو گے یا نہیں دو گے؟ عزیزان محترم، جو روایات ہمارے پاس ہیں وہ بہت سخت روایات ہیں ہمارے پاس. اب ان کا بیان کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن صرف اتنا میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں گا، وہ یہ کہ اگر آپ کو مولا امیر المومنین کے مصائب، بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے مصائب سننے ہوں، بس ایک جملہ عرض کروں گا. باقی یہاں پر نہ موقع ہے، نہ محل ہے، نہ بیان کی مناسبت اتنی ہوگی. مولا امیر المومنین کہیں سے تشریف فرما ہو رہے تھے، کہیں سے گزر رہے تھے. کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اے ابو الحسن، مولا کا لقب تھا، آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیے، ہماری گفتگو میں شریک ہوں. مولا شریک ہوئے.
کہا ہم لوگ ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں کہ دنیا میں سختی کسے کہتے ہیں، زندگی میں سخت وقت کون سا ہوتا ہے؟ کہا تم لوگ بتاؤ۔ تو ایک نے بتایا کہ میرے پاس پیسہ نہیں تھا، میں فلاں جگہ پہ تھا اور وہ مجھے پیسہ کسی سے مانگنا پڑ گیا تو میری زندگی کا سخت وقت تھا۔ کسی اور نے کہا کہ میں ایک دفعہ دشمن کے سامنے تھا، کوئی میری مدد نہیں کر رہا تھا، میں دشمن کے سامنے کمزور پڑ گیا، بڑا سخت وقت تھا۔ جب انہوں نے امیر المومنین سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ آپ کی زندگی میں سخت وقت کون سا تھا؟ یہ تو عجیب روایت ہے۔ یہ فرمایا کہ امیر المومنین نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی اجنبی وہاں نہ ہو، وہ بڑا ہی عجیب ایک جملہ بتایا، اس سے زیادہ مسائل نہیں پڑھ پاؤں گا۔ کہا کوئی تمہاری زوجہ کو مارے اور تم کچھ نہ کر سکتے۔ کچھ نہ تو بس ایک منظر اور آپ کی خدمت میں، ایک روایت ہے ہمارے پاس، بڑا عجیب وقت ہے یہ۔ مولا امیر المومنین نے ایک موقع کے اوپر حسنین کو آواز دی، بی بی زینب بن ام کلثوم کو آواز دی، کوئی اسماء بنت امیس سے فرمایا، کہا بچوں کو لے آؤ اپنی ماں سے الوداع کریں۔ بچے آئے اپنی ماں سے الوداع کرنے کے لیے۔ ایسا ہم لوگ تو مرد ہیں، ہم لوگ کے اندر شاید وہ جذبات نہ ہوں، لیکن مرد ہو تو ہو، ماں کو تو پہچانتے ہیں، ماں تو سمجھ میں آتی ہے۔ بڑا عجیب لمحہ ہے، 4 بچے آئے ہیں اپنی ماں سے الوداع کرنے کے۔ یہ لمحہ کیسا لمحہ ہوتا ہے؟ ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، بہت عجیب روایت ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ مثلا روایت میں آپ نے دیکھا ہمارے پاس ایک اصطلاح ہے دین اسلام کے اندر، وہ ہے عرش، اور عرش سے منصوبہ ایک عرش خدا، خدا کا عرش، وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی، اللہ کا عرش، یہ قرآنی اصطلاحات ہیں ہمارے پاس۔ تو ایک روایت میں ہے کہ ایک موقع ایسا آتا ہے جب عرش خدا لرز پڑتا ہے، ایک موقع ایسا آتا ہے جب عرش خدا لرزتا ہے۔ عرش کا مطلب تھرون یا تخت نہیں ہے، عرش کا مطلب کچھ اور ہونا چاہیے، کوئی آسمان کے اوپر تخت تھوڑی ہے، لیکن روایت نے کہا ایک موقع آتا ہے جب عرش خدا لرز پڑتا ہے۔ وہ کون سا موقع ہوتا ہے؟ تو بس ایک روایت کی آپ کو زحمت دوں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ ماتم فرمائیں گے۔ وہ موقع کے اوپر فرمایا کہ وہ موقع ہوتا ہے جب کوئی بچہ چھوٹا ہو اور اس کی ماں مر جائے، کوئی بچہ کم عمر کا ہو اور اس کی ماں مر جائے، اور اب ذرا تصور کیجئے گا، ماں کو دفنا دیا گیا ہے تو بچے کو یاد نہیں رہا، سو گیا کہ میری ماں مر چکی ہے۔ بچہ سو جاتا ہے، سوتے میں انسان کو یاد نہیں رہتا نا، بہت ساری چیزیں دماغ سے نکل جاتی ہیں۔ اب یہ بچہ ہے، کم عمر ہے، اس کی ماں مر چکی ہے، یہ بھول گیا، سوتے میں بھول گیا، اور سوتے میں ہاتھ پھیلا کر اپنی ماں کی جگہ کو ڈھونڈتا ہے۔ جہاں پہ ماں ہوتی تھی وہاں پہ ہاتھ پھیلا کے ڈھونڈتا ہے، اور ایک موقع کے اوپر ماں کو نہیں دیکھتا ہے تو پھر نیند سے اٹھ جاتا ہے، اور جیسے اٹھتا ہے تو اس کو یاد آتا ہے میری ماں مر گئی ہے۔ تو روایت نے فرمایا کہ عرش خدا لرز پڑتا ہے۔ بس ایسے ایک موقع آیا، اب میں روایت ارز کروں نا، دونوں مکاتب کے پاس موجود ہے یہ روایت۔ ایک موقع آیا جب مولا امیر المومنین نے امام حسنین سے کہا کہ آ کر اپنی ماں سے الوداع کرو۔ امام حسین نے فرمایا پہلے میری ماں مجھ سے الوداع کرے گی پھر میں الوداع کروں گا۔ اب روایت موجود ہے، مولا امیر المومنین سے فرمایا خدا کی قسم فاطمہ کے بندے کفن ٹوٹ گئے، اور امام حسین کو نوازش کیا، اپنے وجود مقدس سے لگا لیا۔ ایک ندائے غیبی آئی اور اس نے کہا کہ اے علی بچے کو ماں سے علیحدہ کر دو۔ الا رسول اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا اس خلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے خدایا ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما، دنیا اور آخرت میں ان کی ہمراہی نصیب فرما، ہم سب کو قرآن و اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما، پرچم قرآن و اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما، اس پر عمل پیرا ہونے کی سعادت نصیب فرما۔ خدایا تمام دعائیں تیری حجت کے لیے، تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا فرزند فاطمہ امام آخر الزمان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما،
ہمیں ہماری نسلوں کو ان کی جانب ساروں میں قرار فرما ماتم